ایک طبقہ مارکیٹ میں ایسا آیا ہے جو ہے تو مذہبی، لیکن اس کا کام ہے صبح شام علماء کو برا بلا کہنا، مدرسوں کو برا بلا کہنا۔ وہ طبقہ بات تو قرآن و سنت کا لیبل لگا کے کرتا ہے، مگر اس کا کام ہے مدرسے برے، مولوی برے، مدرسے ایسے، مولوی ایسے، مدرسے ایسے، مولوی ایسے۔ وہ اسلام کو تو برا براہ راست کہہ نہیں سکتے، تو کس کو برا کہتے ہیں؟ مدرسوں کو اور مولویوں کو۔ تو ایسے لوگوں سے میں کہتا ہوں کبھی خوشبو لگا کے ہمارے ساتھ آؤ اور دنیا کا سفر کرو اپنے خرچے پہ، ایسا نہ ہو میرے پاس فون آئے کہ میں جا رہا ہوں ٹکٹ کرا دو۔ کبھی آپ خوشبو لگا کے ہمارے ساتھ آؤ، دنیا کا سفر کرو، افریقہ کے جنگلوں میں چلو، امریکہ کینیڈا جاؤ، جاپان جاؤ، تمہیں پتا چلے گا کہ انڈیا اور پاکستان میں علماء نے، پوری دنیا میں مولویوں نے کتنا دین کا کام کیا ہے، کتنا کام کیا ہے، ان جنگلوں کو نہیں چھوڑا۔ کیسے کیسے گاؤں دیہاتوں کے لوگوں پہ جنگلوں میں جا کے محنت کی ہے۔ باقی جو فراڈی مدرسہ ہو تو بھائی وہ تو ہم ویسے ہی اس کے خلاف ہیں۔ ابھی میرا ایک کلپ چل رہا ہے، نیچے مولاناؤں نے گالیاں دی ہوئی ہیں مجھے کہ بزنس کرنے کا بہترین طریقہ بتایا ہے میں نے اس میں، آپ لوگ بھی سیکھ لو بہترین طریقہ ہے۔ اگر کوئی بے روزگار ہے نا، ایک طریقہ، دو طریقے ہیں، دو طریقے، تو ایسا بہترین طریقہ ہے بزنس کا کہ اس سے دے دنا دن نوٹ چھاپو گے نہیں، نوٹ چھاپنے کی مشین بن جاؤ گے آپ۔ IMF والے آپ سے قرضہ لیں گے۔ دو طریقے ہیں، وہ ایک طریقہ تو چار دیواری کھڑی کرو، یتیم بچے لے آؤ کہیں سے ادھار، اور وہ یتیم ہونا بھی ضروری نہیں ہے، دیکھنے میں یتیم لگے۔ یہ بھی دھندا ہے پاکستان میں، انڈیا میں بھی ہوگا یقیناً۔ پاکستان میں دولت کمانے کا بہترین طریقہ ہے چار دیواری کھڑی کرو، بلکہ چار دیواری بھی نہیں کھڑی کرو یار، وہ بھی کسی سے پیسے لو۔ بولے یتیم بچے، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کون تحقیق کرتا ہے یتیم ہے بھی کہ نہیں ہے؟ کہیں سے ادھار لیے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے اپنے ہی بچے ان کو یتیم بنا کے پیش کر رہا ہو۔ تو لوگ پھر دے دنا دن پیسہ دیتے ہیں، اور جو مدرسے کا معتمم نوٹ چھاپنے کی مشین بنتا ہے، پھر چار شادیاں بھی کرتا ہے، پھر ہمیں آ کے بتا رہا ہوتا ہے میری چار بیویاں، اتنا پیسہ اتنا پیسہ۔ ایک یہ طریقہ ہے، اور دوسرا پیسہ کمانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جن چڑیل بھوت بھگانے کا بزنس شروع کر دو۔ اس سے آپ کو جو عزت ملے گی سوسائٹی میں، اتنی عزت ملے گی کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان تھے نا پاکستان میں سائنسدان، ان کو بھی وہ عزت وہ سوچ نہیں سکتے تھے۔ اگر ڈاکٹر عبد القدیر خان روحانی عامل بن جاتے نا سائنس چھوڑ کے، تو آپ دیکھتے آخری دم تک ایسی عزت ہوتی ان کی کہ کیا بتاؤں میں آپ کو۔ تو جن چڑیل بھوت بھگانے کا کام شروع کر دو، کیونکہ دیکھو 2 نمبر ڈاکٹر پکڑا جاتا ہے، غلط ٹیکا لگا دیا، ڈاکٹر دیکھیں گے ابے یہ بیماری یہ تھی، تو نے لگایا کیا ہے، ٹریس ہو جائے گا۔ ان کی کو ٹریس کرنے کا کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ کام ہی نہیں ہے۔ بھائی ٹریس تو جب ہوتا ہے نا جب علاج کی 2 قسمیں ہوں، صحیح اور غلط، یا علاج ہی نہیں ہے، A to Z فراڈ ہی فراڈ ہے۔ میں جنات کے وجود کا منکر نہیں ہوں، میں جادو کے وجود کا منکر نہیں ہوں، میں عاملوں کا منکر ہوں۔ میری باتوں کو خلط ملط نہ کیا کرو، اس پہ میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں، لیکن یہاں بھی یہ روحانیت کے نام پہ نا، کیونکہ جہاں مذہب ہوگا وہاں یہ جن چڑیل بھوت کی کہانیاں، اور جن چڑیل ہے اس کے اوپر بھوت آیا ہوا ہے، اس کے اوپر ہمزاد آیا ہوا ہے، اس کے اوپر موکل آیا ہوا ہے، اس کے بھائی چھوڑ دو، ان چکروں میں نہیں پڑو۔ صبح شام عاملوں کی نفی کیا کرو جو روحانی عامل ہیں، اور میں 2 نمبر عاملوں کے خلاف نہیں ہوں۔ میں جب مدرسوں کے خلاف بات کرتا ہوں تو 2 نمبر مدرسوں کی بات کرتا ہوں جو ان کے معتمم فراڈی ہوتے ہیں، 1 نمبر مدرسوں کی بات نہیں کرتا۔ ظاہرہ کر بھی نہیں سکتا، دینی مدارس اتنی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن جب میں عاملوں کے خلاف بولتا ہوں تو پھر 2 نمبر عاملوں کے نہیں بلکہ 1 نمبر عاملوں کے خلاف۔ 2 نمبر کے تو سبھی خلاف ہیں۔ مسلمان کی مارکیٹ میں جو شرک اس وقت اویلیبل ہے بہت سستے داموں، وہ شرک ہے غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم مدد، یا علی مدد،
یا غوث آدم، مشکل کشا، حاجت روا، یہ والا شرک مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے؟ بولتے کیوں نہیں یار؟ آپ لوگ بہت چل رہا ہے تو بول دینا. میں جب سینٹینس نامکمل چھوڑوں تو آپ لوگ اس کو کمپلیٹ کر دیا کریں. اس شرک کو اچھی طرح سمجھو. دیکھو، اسلام جس شرک کو دنیا سے مٹانے کے لیے آیا ہے نا، وہ سب سے زیادہ یہ والا شرک تھا. جب ہم مشرکین سے کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، تو پتہ ہے کیا جواب دیتے ہیں؟ کہ پولیس کو بھی تو آپ مدد کے لیے پکارتے ہو ہیں. جب پولیس مدد کر سکتی ہے تو نبی مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ اولیاء اللہ مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ تو خوب سمجھو کون سی مدد شرک ہے اور کون سی مدد شرک نہیں ہے. یہ فرق کو بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھو، مجھے پیاس لگ رہی ہو، میں آپ سے کہتا ہوں بھائی پانی پلاؤ، میں آپ سے مدد مانگ رہا ہوں نا. خود بھی تو میں اٹھ کے جا سکتا تھا نا نلکے تک، لیکن میں آپ سے مدد مانگ رہا ہوں بھائی مجھے پانی پلاؤ. تو اب آپ پانی پلائیں گے، چلتے ہوئے جائیں گے، نلکا کھولیں گے، گلاس نیچے رکھیں گے. پانی کا کام ہے اوپر سے نیچے آنا. یہ جتنے کام ہیں ان سب کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ جب ٹانگیں ہلائی جاتی ہیں تو ہلتی ہیں، پھر آدمی موو کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے بھائی؟ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ جب نلکا کھولیں گے تو پانی نیچے سے اوپر جائے گا یا اوپر سے نیچے آئے گا؟ اسی وجہ سے گلاس نیچے رکھا جاتا ہے. گلاس کی دیواریں ہیں جو پانی کو کور کر لیتی ہیں، گرنے سے روکتی ہیں. پھر جیسے ہی وہ بھرتا ہے آپ نلکے سے بند کر دیتے ہیں، پھر آپ چلتے چلتے خراما واپس آتے ہیں اور پھر آپ پیش کرتے ہیں. تو یہ سارے کام اسباب کے تحت ہو رہے ہیں، ان کی ایک لاجک ہے. ان میں سے کوئی بھی کام ان لاجیکل نہیں ہے. یہ والی مدد شرک نہیں ہے، یہ کسی سے بھی مانگی جا سکتی ہے. شرک وہ مدد ہے جو اسباب سے اوپر ہو، جس کی کوئی سائنٹیفک لاجک بولو نہیں ہو. تو پورے قرآن میں میرے بھائی جس شرک کی نفی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں نے کسی مقرب فرشتے کو، کسی مقرب پیغمبر کو، کسی ولی کو اختیارات نہیں دیے. یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے در کے محتاج ہو. لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اس نے نہ کسی کو اپنی زوجہ بنایا نہ کسی کو اولاد بنایا. ولم یکن لہ ولی من الذل، کوئی اس کا مددگار نہیں ہے. دیکھو، حکومت کو ضرورت پڑتی ہے اختیارات تقسیم کرنے کی. مثال کے طور پر حکومت پاکستان ہے یا حکومت ملاوی ہے. اب سارے کام گورنمنٹ اکیلی نہیں کر سکتی. گورنمنٹ نے وزیر بنا دیا، بھائی پانی کا وزیر فلاں ہے. اب پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ پانی کا فلاں وزیر ہے، لہذا صرف اسی کے گھر میں پانی آئے گا، اس کے علاوہ کسی اور کے گھر میں پانی. وزیر کا یہ مطلب ہمارے یہاں ہوتا ہے. ہم لوگ کے ہاں جو وزیر کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو پانی کا وزیر ہے صرف پانی اب اسی کے یا اسی کے چاہنے والوں کے گھر میں آئے گا. جب بارشیں ہوتی ہیں نا کراچی میں، ہر طرف پانی پانی سوائے نلکوں کے. جب کراچی میں بارشیں ہوتی ہیں، یہ منظر آپ کبھی آپ خوشبو لگا کے کراچی آؤ، لائف کو انجوائے کرو گے آپ. اتنی بارشیں ہوتی ہیں، اب تو موسم چینج ہو گیا نا، اتنی بارشیں کہ رکشے ڈوب جاتے ہیں. ناگن چرنگی ہمارے یہاں مشہور ہے نا، گاڑیاں الٹی چلنا شروع ہو جاتی ہیں پانی کے بہاؤ میں. گٹر ابل رہے ہوتے ہیں، ہر جگہ پانی، نلکا کھولا گیا اس میں پانی نہیں ہوگا. اس انداز سے ہم جیتے ہیں، آپ اندازہ لگاؤ. تبھی تو اتنا کانفیڈنس ہے. اتنے پانی کے باوجود بھی نلکوں میں پانی نہیں ہے. خیر، تو حکومت کیا کرتی ہے بھائی؟ انتظام حوالے کرتی ہے. بھائی یہ پانی کا وزیر ہے، یہ تعلیم کا وزیر ہے، یہ فلاں کا، اس کے اختیارات فلاں کو. تبھی ہم وزیر کے پاس جاتے ہیں. یہ بھائی جو امن خراب ہوگا تو اس کو کنٹرول کرنا تھانے کی ذمہ داری ہے. ڈکیتیاں ہو رہی ہو تو کہاں جائیں گے بھائی؟ تھانے میں جائیں گے. اللہ کہتے ہیں کہ میں اتنا طاقتور ہوں، میرا علم اتنا کامل ہے کہ مجھے کسی کو اختیارات دے کر اپنا وزیر بنانے کی ضرورت نہیں. لہذا نہ میں نے کسی فرشتے کو اختیارات دیے، نہ کسی پیغمبر کو اختیارات دیے. قرآن بار بار کیوں بتاتا ہے کہ پیغمبروں نے مصیبت میں اللہ کو پکارا؟
یہ بتانے کے لیے کہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں. اگر ہوتے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بچا